تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح ایک ہمارے بھائی نے سوال یہ کیے ہیں، سوال یہ کہ مفتی صاحب حرام مال میں زکوٰۃ واجب ہونے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ جواب تفصیل سے دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ سوال جو ہے بنگلور سے عبداللہ نے کیے ہیں۔ دیکھیے بھائی، ایک بہت اہم سوال آپ نے مجھے پوچھا ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں، میں دونوں باتوں کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی حرام مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر کسی آدمی کے پاس حرام مال ہے تو پھر اس مال کو کیا کرے؟ کیا یہ مال رکھے گا یا کسی اس مال کو واپس کرے گا؟ کیا کرے گا اس مال کو؟ تو پھر یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو دونوں باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں، میں کہہ دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اور عبادت کو اسی طریقے پر اور اسی ڈھنگ پر اور اسی صحیح نہج پر کیا جائے گا جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی مثال کے طور پر میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب نماز پڑھتے ہوئے میں نے سوچا کہ بھئی ایک رکعت کے اندر جو 2 سجدے، چلو میں 3 سجدے کر لوں گا۔ اگر جان بوجھ کر کیا تو پھر اس کی نماز فاسد ہے، اور پھر اگر بھول کر کیا تو پھر الگ مسئلہ ہے، اسے سجدہ سے اسے نماز ادا ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی آدمی یہ سوچا کہ بھی مغرب میں 3 رکعت کیوں، میں 4 پڑھوں گا، تو پھر یہ نہج بدل گیا۔ تو عبادت کے اندر جو کچھ بھی عبادت ہم کر رہے ہیں، وہ عبادت کے اندر سب سے پہلی چیز اللہ اس کے رسول کے طریقے کو ہم دیکھیں گے، اللہ کا حکم کیا اور نبی کا طریقہ کیا، تو ہم دونوں چیزوں کو دیکھ کر ہم عمل کریں گے۔ تو زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے، اور عبادت کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام مال سے زکوٰۃ ادا کی نہیں کی، ہم اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی حرام مال سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، حرام مال سے زکوٰۃ بالکل واجب نہیں ہوتی، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ حلال مال پر ہوتی ہے، حرام مال پر نہیں۔ تو بہرحال چاہے وہ رشوت کا پیسہ ہو، سود کا پیسہ ہو، چوری کا پیسہ ہو، یا دھوکہ دے کر کسی کو، جیسا کہ ہمارے بنگلور زبان میں کہتے ہیں، میں نے بہت اچھے انداز سے اس آدمی کو ٹھگایا اور اس کا میں نے پیسہ لوٹ لیا۔ جب ٹھگا کر پیسہ لیا گیا ہوں، یا کسی کے پیسے کو چوری کر لیا ہوں، اور اسی طرح کسی سے ہم نے رشوت لیا ہوں، کسی کے سود ہم نے پیسہ دے کر سود کا پیسہ ہمارے پاس جمع ہو گیا ہو، یہ جتنے بھی حرام طریقے کے مال ہمارے پاس جمع ہوئے، کسی آدمی کے پاس جمع ہو گیا، تو اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ حلال مال پر واجب ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور دوسری بات، میں نے اس سوال کے جواب کے اندر ایک چھوٹی سی میں بات کو چھیڑ دیا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حرام طریقے کے مال پر زکوٰۃ ادا کی ہے؟ الیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کبھی نہیں کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کبھی نہیں کی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی مال آتا وہ حلال طریقے کا مال آتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حرام طریقے سے اللہ کے رسول نے مال کا زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات تو یہی ہے کہ بھی اگر کسی آدمی کے پاس حرام مال آ گیا، جیسا کہ رشوت کا مال ہے اور سود کا مال ہے، چوری کا مال ہے، جو کچھ بھی اگر کسی آدمی کے پاس حرام مال آ گیا، اب اس مال کو کیا کریں ہم لوگ، کیا کریں؟ یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیے۔ دیکھیے، اگر کسی آدمی نے چوری کا مال، سود کا مال، رشوت کا مال کسی آدمی کے پاس آ گیا ہے، تو اس کا پہلا مصرف یہی ہے کہ جس آدمی کا چوری اس نے کیا ہے، رشوت لیا ہے، سود پر لیا ہے، کسی کو ٹھگا کر پیسے لیا ہے، تو سب سے پہلا مقصد یہی ہے کہ جس آدمی کا اس نے مال لیا تو اس آدمی کو مال واپس کرنا اس کے لیے ضروری واجب ہے۔ نہیں دیا تو پھر قیامت میں تو دے گا ہی وہ، پہلی بات تو یہ ہے۔ اگر دوسری بات اسی کے ضمن میں کہہ رہا ہوں، دوسری بات یہ کہ کسی آدمی کا اس نے چوری کیا، رشوت کا مال لیا، سود کا مال لیا ہے، اور پھر اسی طرح دیگر ذرائع سے جو بھی حرام طریقے سے اگر لے لیا ہے، سامنے والا مال کا مالک نہیں مل رہا، کہیں دور چلے گیا ہے، نہیں مل سک رہا ہے، تو پھر آخری درجہ یہی ہے کہ بھی اس کی نیت، بھئی جس آدمی کا میں نے مال لیا ہے اس کو بغیر ثواب کی نیت آپ نہیں کر سکتے، کہ کسی آدمی کا میں نے مال لے لیا، اب اس میں ثواب نہیں کر سکتے،
وہ ایک نیت یہ کرے کہ بھی میں نے فلاں آدمی کا مال لیا ہے، میں اس کا جو ہے مال کسی غریب کو دے رہا ہوں، تو غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے آپ اس مال کو دے دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بغیر ثواب کی نیت کے آپ غریب کو اس مال کو دینا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو دو باتیں، یعنی تو مالک کو واپس کریں، مالک اگر نہیں مل رہا ہے تو پھر کسی غریب کو آپ بغیر ثواب کی نیت کے دے دیں، تو اس سے آپ اس گناہ سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو خلاصہ کلام یہی نکلا کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور اس کو حلال طریقے کے مال سے ادا کیا جائے گا، حرام طریقے کے مال سے اس کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گا۔ اور دوسری بات، اگر زکوٰۃ کا مال حرام مال آپ کے پاس آ گیا ہے تو پھر جس آدمی کا مال ہے پھر اس کو واپس کریں، اگر وہ نہیں مل رہا ہے تو پھر کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے آپ اس کو دے دیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، میرے ذہن میں ایک بات یہ بھی آ گئی کہ کسی آدمی کے پاس اگر حرام مال بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ حلال مال بھی ہے، میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ 50 روپیہ اس کے پاس حرام کا ہے اور پھر 50 روپیہ اس کے پاس حلال کا ہے۔ اب زکوٰۃ کس طرح ادا کرے گا؟ یہ جو 50 روپے ہیں اس کے پاس، میں مثال سے بات سمجھا رہا ہوں، 50 روپے جو اس کے پاس ہے یہ حرام کا مال، مالک کو واپس کریں، یعنی تو اس کے مال سے، یعنی تو اس مال کو مالک نہ ملنے کی وجہ سے اس کو صدقہ کر دیں بغیر ثواب کی نیت کے۔ اب جو اس کے پاس حلال مال 50 روپے ہیں، یہ 50 روپے اگر اس 50 روپے سے وہ آدمی مالک نصاب بن جاتا ہوں، یعنی 52.5 تولہ کی بقدر وہ اس کا مالک بن جاتا ہے ان پیسوں سے، تو پھر اس حلال مال پر ہولان ہول، یعنی 1 سال گزرنے پر اس مال پر اس آدمی کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھی اگر اس آدمی کے پاس حرام اور حلال دونوں مال ملے ہوئے ہیں، دونوں مال ملے ہوئے ہیں، ڈیوائڈ کر سکتا ہے تو پھر ڈیوائڈ کر دے، حرام کی زکوٰۃ نہیں حلال مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر دونوں مال اس کے ملے ہوئے ہیں، اب اس آدمی کو اس بات کی امید ہے کہ بھی حرام مال کم ہے حلال مال زیادہ ہے، تو پھر وہ تحقیق کرے کہ بھی حلال مال میرے پاس کتنا، حرام کتنا ہے۔ مثال کے طور پر 10 روپے میں 3 روپے اگر حرام ہے تو پھر 3 روپے کا وہ حرام مال نکال دے، 7 روپے کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب اس کو حلال و حرام کا مال اتنا اس کے پاس جمع ہو گیا جس سے وہ تمیز نہیں کر سک رہا ہے کہ بھی حلال کتنا حرام کتنا ہے، تمیز نہیں کر سک رہا ہے۔ لیکن مثال کے طور پر 10 روپے اس کے پاس آئے ہیں، اب 10 روپے میں اس آدمی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ بھی اس میں حلال کتنا حرام کتنا ہے۔ اب وہ آدمی جو ہے بڑا فکر مند ہے، کنفیوز ہے، بڑا پریشان ہو رہا ہے، تو اب کیا کریں؟ تو پھر فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ پورے مال کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، یعنی 10 روپے جتنے بھی 100 روپے اس کے پاس جمع ہوئے وہ پورے مال کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ امید ہے کہ بھائی آپ کو یہ مسئلہ اطمینان کے ساتھ پورا سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور دلائل جو کچھ بھی باتیں ہیں میں ڈسکرپشن کے اندر انشاءاللہ وہ دلائل کو لکھ دیتا ہوں۔ دعا کرے کہ اللہ ہم تمام کو حلال و پاکیزہ روزی نصیب فرمائے، اللہ ہم تمام کو ہر برے چیز سے، برے رزق ہے، برے عمل سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔